تبدیل ہو جا، خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال کتب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ، کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض۔ فوراً انہیں بلوایا، علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے، زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے۔ جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان پر۔ عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے، کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا تم معاف کر دے؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف، اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہے، معاف کر دے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہائے ہائے، ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ وہ سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرہ کوئی نہیں کہ اتھو تائی میں معاف نہ کرا، میں معاف کیتا۔ ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے، پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی۔ قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ۔ وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کڑا ہونا، کہ جی او بیٹھا ہے۔ عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے،
हैरान देख रहे हैं। शाम ढल गई, गोश्त बिक गया, एक पारचा थैले में डाला, कंधे पे लटकाया, दुकान बंद करके चला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तेरे नाल आ सके? उसने कहा आ जा। उसको नहीं पता ये मूसा है। आ जा। घर पहुंचा, गोश्त साफ किया, बोटियां बनाई, हांडी चढ़ाई और आटा गूंदने बैठ गया। फिर आटा गूंद के उसको रखा, वो खमीर हो गया। फिर इधर सालन उतारा, रोटी पकाई, सालन रोटी तैयार करके थाली में सजाकर एक बूढ़ी ऐसे एक रूई के गाली की तरफ पड़ी हुई खातून, उसको कंधा दे के उठाया और फिर एक एक नवाला बना के उसके मुंह में डाला, खिला खिला के। जब उसने कहा बस तो उसका मुंह साफ किया। जब उसको लिटाने लगा तो वो बुड़बुड़ाने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई ये कौन है? कहा जी मेरी माँ है, सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, वापस आता हूँ तो पहले इसकी खिदमत करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। तो आपने फरमाया क्या कह रही थी? कहा जी कमली जो होई, मां जो होई, जदा एदी खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तैनू जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। मैं किथे ते मूसा किथे, मैं किथे ते मूसा किथे। ये मां है, मां। जिसकी मर्ज है वो फकीर हो जाता है, जिसका बाप भी मर जाओ तो बिल्कुल ही वेला ही हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हुआ तो तूर पे आया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा संभल के आया करो, दुआ देने वाली चली गई, संभल के आया करो। आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो आपको जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज आई। तो आपने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा जी नोमान बिन हारिसा। नोमान बिन हारिसा बड़े सहाबा, पहले 6 सहाबी मदीना के जिन्होंने आपके हाथ पर बैत फरमाई थी नबूवत के 11वें साल, उनमें से एक है नोमान। तो वो तो मदीने में बैठा हुआ है, आवाज जन्नत में कैसे आ रही है? यहां लाउड स्पीकर से आवाज जा रही, लाउड स्पीकर बंद करो आवाज आगे नहीं जाएगी। नोमान के पास कौन सा माइक और सिस्टम है जिससे मदीने की तिलावत जन्नत में सुनाई दे रही है? तो फरिश्तों ने कहा जी मां का फरमाबरदार है, मां की खिदमत की वजह से जन्नत उसकी तिलावत से गूंजती है। कैसे फरमाबरदार थे? मां के कपड़े खुद धोते थे, बीवी से नहीं धुलाते थे। कितने घरों में ये लड़ाई है, पुत्र आप कुछ नहीं करता, बीवी ना तू कर, तू मेरी मां दी कर। और पागल तू भी तो कुछ कर, तू उसके पेट से निकला है, तू उसके कपड़े धो। मां के कपड़े खुद धोते थे, मां का बिस्तर खुद बिछाते थे, मां के लिए सालन पकाते, रोटी पकाते, सामने बैठ के नवाले बना बना के खिलाते, सर में तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। इतने काम मां के किया करते थे। और मां ने कोई काम कहा और समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं कहते थे अम्मा मोड़ा खिन मैंने पता नहीं लगा। बीवी को इशारा करके बाहर बुलाते, फिर कहते अम्मा ने क्या कहा था मुझे समझ में नहीं आया। हाय हाय भाइयों, मर तो सब नहीं जाना है, पर जब माएं मर जाती हैं शिराजे बिखर जाते हैं। एक मां 10 बच्चों को संभालती है, 10 बच्चे एक मां नहीं संभालते। और मां बाप काफिर भी होंगे तो औलाद के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह आसमानों पर उठाएगा। हाँ, मां बाप ऐसी चीज है। अल्लाह ताला ने कहा तेरे मां बाप काफिर भी हों तो उनकी गुस्ताखी न करना, इताअत भी ना करना, गुस्ताखी भी ना करना। तो भाइयों, मौत तो सबके लिए है, सारे ही मर जाएंगे। तो माओं का मरना बड़ा दुख होता है, लेकिन मुसलमान को यह तसल्ली है कि एक दिन अल्लाह जमा कर देगा। जन्नातु अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। दुनिया में इताअत से जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आखिरत में जन्नत का दरवाजा खोलेगा। अगर जा चला जा, माँ बाप को भी ले जा, बीवी बच्चों को भी ले जा।
خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے. جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں. بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے. ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال کتب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتی. اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ، کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض. فوراً انہیں بلوایا. علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، وہ چاہے تو میرے پاس آ جا. کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں. آ گئی. تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں. تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے. زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے. میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے. جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان پر. عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے. کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصلہ آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں، تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا تم معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف. اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہے. معاف کر دے. کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. ہائے ہائے. ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ وہ سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے. کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ اتھو تائی میں معاف نہ کرا. میں معاف کیتا. ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے.